صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اس کو بیماریوں سے محفوظ فرما کر صحت و تندرستی عطا فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال، روزانہ صبح ناشتے میں انڈے کھانا صحت کے لیے کیسا ہے؟ جواب، وہ دیسی مرغی جو چھوٹی پھرتی ہے اس کے انڈے اچھے ہوتے ہیں، لہذا اس کے دیسی انڈے کھائے جائیں۔ انڈا ویسے بڑا مفید ہے اور اس میں کافی غذائی اجزاء ہیں، سفیدی کے الگ خواص ہیں، زردی کے الگ فوائد ہیں۔ بندوں کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اگر موافق ہو تو زردی اور سفیدی دونوں کھائی جا سکتی ہیں، دونوں اکٹھے موافق نہ ہوں تو جنہیں سفیدی موافق آتی ہو وہ سفیدی کھائیں اور جنہیں فقط زردی موافق آتی ہو وہ زردی کھائیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ ہاضمے کی کارکردگی میں فرق پڑتا ہے، لہذا جسے ایک انڈا ہضم ہو جاتا ہو وہ ایک کھا لے اور جسے 2-3 بھی ہضم ہو جاتے ہوں وہ بھلے 2-3 کھا لے۔ ہر ایک کی جسمانی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں، بعض ایسے بھی ہوں گے جنہیں انڈا کھاتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہوگی، یا انڈا پیٹ میں قبضہ جما لیتا ہوگا اور ہضم نہ ہونے کے سبب پریشان کرتا ہوگا، تو اپنی اپنی کیفیت کے مطابق انڈا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو پورا انڈا ہضم نہیں ہوتا تو وہ آدھا کھا لے، آدھا بھی نہ چلتا تو چوتھائی کھا لے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ انڈا کھانا چاہیے کہ یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے اور اس کے بھی اپنے فوائد ہیں۔ سوال، بعض لوگ دودھ میں کچا انڈا ڈال کر پیتے ہیں، کیا یہ صحت کے لیے مفید ہے؟ جواب، دودھ اور انڈا دونوں چیزیں مفید ہیں، لہذا جس کو دودھ اور انڈا ہضم ہو جاتا ہو تو وہ دونوں کو ملا کر استعمال کر سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ جسے اکیلا انڈا کھانے سے سائیڈ ایفیکٹس یعنی منفی اثرات ہوتے ہیں تو دودھ کے ساتھ ملا کر کھانے سے اس میں کمی آ جائے۔ دودھ اور انڈا دونوں ایک ساتھ موافق ہیں یا نہیں، اس کی معلومات کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنا تجربہ ہو کہ انڈا اور دودھ دونوں کو ملا کر استعمال کرنا اسے فائدہ دیتا ہے یا نقصان۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے طبیب سے مشورہ کر لیا جائے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر ہمیشہ ایک رکھنا چاہیے۔ کئی ڈاکٹروں کے پاس پھرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دوائیں سائیڈ ایفیکٹ یعنی منفی اثرات بھی کرتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر مخصوص کر لیں گے تو اس کو مریض کی کیفیت پتہ ہوگی کہ کون سی دوا اسے چلتی ہے اور کون سی دوا سے اسے الرجی ہو جاتی ہے، کس دوا سے اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور کس دوا سے اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اپنے طبیب سے مشورہ کر لیا جائے کہ مجھے انڈا کھانا مفید ہے یا نہیں۔ سوال، کھانے میں سمندری نمک استعمال کیا جائے یا کان کا نمک جو ڈیلر منافع کے لیے نمک میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب، میری ناقص معلومات کے مطابق پہاڑی نمک جسے لاہوری نمک بھی کہتے ہیں یہ زیادہ مفید ہے۔ ہم لوگ بڑا پیس لے کر اسے کوٹ کر استعمال کرتے ہیں۔ لاہوری نمک پسا ہوا بھی ملتا ہے،
لیکن اس میں کنکر پتھر کا مکس ہونا ممکن ہے، اس لیے کہ ملاوٹ کرنے والے تو پانی میں بھی ملاوٹ کر کے منرل واٹر کے نام پر بیچتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں سختی ہوتی ہے، جس کے سبب وہاں خالص پانی دستیاب ہو جاتا ہے، لیکن کم ترقی یافتہ ممالک میں ملاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، لہذا ملاوٹ کرنے والے نمک میں بھی پتھر وغیرہ پیس دیتے ہوں گے۔ اللہ پاک انہیں ہدایت دے کہ اتنی سستی چیز میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں اور پیسے کھینچنے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ نمک میں اگر ملاوٹ کو چیک کرنا چاہیں تو تھوڑا سا نمک پانی میں گھلا لیں۔ اگر نمک گھلنے کے بعد کچھ ذرات پانی کی تہہ میں نظر آئیں تو یہ ملاوٹ والا کچرا ہوگا جو پانی میں گھلا نہیں۔ سوال: کیا ہر موسم میں گرم پانی ہی پینا چاہیے؟ نیز کیا گرم پانی ہر شخص کے لیے مفید ہے؟ جواب: طبی طور پر گرم پانی پینا مفید ہے۔ ایک قول کے مطابق سردیوں میں گرم پانی پینے سے بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ایسی چیزیں فائدہ کرتی ہوں، لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو گرم پانی سے فائدہ نہ ہو۔ اس طرح کا علاج اپنے طبیب یعنی ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا مفید ہوتا ہے۔ طبیب ایک ہی ہونا چاہیے کہ اسے مریض کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوا اسے موافق ہے اور کس سے سائیڈ ایفیکٹ یعنی منفی اثر ہو جاتا ہے۔ نئے طبیبوں کے پاس جائیں گے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال عمومی طور پر گرم پانی پینا فائدہ مند ہے۔ سوال: اکثر دیکھا ہے کہ آپ کھانا شروع کرنے سے قبل پانی پیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اطباء نے حفظان صحت کے چند اصول بتائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب وقت ہی میں کھانا فائدہ دیتا ہے، جبکہ اس میں بے احتیاطی مضر صحت ہو سکتی ہے۔ اسی اصول کے پیش نظر کھانے سے قبل پانی پینے کو مفید صحت بتاتے ہیں۔ طبی نقطۂ نظر سے پھل کھانے سے پہلے بھی پانی پینا مفید ہے۔ اسی طرح چائے سے پہلے پانی پینا بھی فائدہ مند ہے۔ سوال: کیا کھانا کھانے سے پہلے پانی پی سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے میں حرج نہیں، کیونکہ سنا اور پڑھا ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینے سے آنتیں روا ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ بھاری غذائیں اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں اور کباب سموسوں پر جھپٹتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کی یہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ سوال: پھل کھانے سے پہلے کھانا چاہیے یا بعد میں؟ جواب: اصولاً پھل یعنی فروٹ بھی کھانے سے پہلے کھانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں آج کل پھل عموماً کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر پھل ہوں تو پہلے وہ پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے۔ یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، لہذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے، اور قرآن پاک سے بھی پھل کے مقدم یعنی پہلے ہونے پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، پارہ 27 سورہ واقعہ آیت 20، ترجمہ کنز ایمان، اور میوے جو پسند کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پارہ 27 سورہ واقعہ آیت 21، ترجمہ کنز ایمان، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ پھر پھلوں کے بعد کھانے میں گوشت اور سرید کو مقدم کرنا افضل ہے، یعنی پھلوں کے علاوہ دیگر کھانے ہوں تو پہلے پھل کھائیں، پھر گوشت و سرید۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ سوال: سیب کھانے کے کچھ فوائد ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: جنوری 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ کے صفحہ نمبر 29 پر سیب کے فوائد کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔
پھلوں میں سیب کو سب سے زیادہ توانائی بخش یعنی طاقت دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک خوش ذائقہ اور انرجی سے بھرپور پھل ہے۔ سیب یعنی ایپل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناشتے میں ایک سیب کھائیے، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیے۔ سیب کے بے شمار فوائد میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ 1. سیب دل و دماغ کو فرحت پہنچاتا ہے۔ 2. دل کو طاقت دیتا اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ 3. سیب خون پیدا کرتا اور چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ 4. سیب جگر یعنی لیور کی اصلاح کرتا، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ 5. نہار منہ یعنی خالی پیٹ سیب دودھ کے ساتھ صحت بخش ہے۔ 6. سیب کا جوس پیٹ اور آنتوں کے جراثیم مارتا ہے۔ 7. سیب دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ 8. پیچس، ٹائیفائڈ، تپے دق اور کھانسی میں مفید ہے۔ گلے کی ٹی بی کو تپے دق کہا جاتا ہے، اور پیچس موشن ٹائپ کا پیٹ کا مرض ہے جس میں بعض اوقات خون اور پیپ بھی آتا ہے۔ 9. سیب کا مربع دل و دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ 10. سیب نظر اور حافظہ تیز کرتا ہے۔ 11. سیب پتھری کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 12. کچا سیب گرم کر کے ورم یعنی سوجن پر لگانا مفید ہے۔ 13. سیب کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا اور کم کرتا ہے۔ 14. ایک تحقیق کے مطابق سیب ہر طرح کے کینسر کو روکتا ہے۔ 15. سیب کا سرکہ ہچکیوں کی روک تھام، گلے کی تکلیف میں راحت، نزلہ زکام سے آرام دیتا اور وزن میں کمی کرتا ہے۔ پھلوں اور کھانے پینے کی اشیاء پر رنگ کیا جاتا ہے۔ دھوکے باز لوگ سیب کے چھلکوں پر لال رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ سیب کے چھلکے پر اگر واقعی رنگ کیا گیا ہو تو اسے اتار کر کھانا ہی مفید ہے، ورنہ سیب کو چھلکے سمیت کھانا چاہیے کہ چھلکے کے نیچے وٹامن کی تہ ہوتی ہے۔ مصنوعی رنگ کیے گئے سیب خریدنے سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں یہ پہچان نہیں ہو پاتی کہ کس سیب پر رنگ کیا گیا ہے۔ شاید سیب پر کپڑا رنگنے کا رنگ لگایا جاتا ہوگا، اس لیے کہ فوڈ کلر مہنگا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جو مختلف رنگ برنگی چیزیں کھاتے ہیں ان میں عام طور پر کپڑے کا رنگ ڈالا جاتا ہے۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑوں کے رنگ کے تاجر اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ گلابی فوڈ کلر بہت مہنگا ہوتا ہے۔ میری دکان پر اگر کوئی کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والا گلابی کلر لینے کے لیے آتا ہے تو میں امت کی خیر خواہی کی نیت سے اسے نہیں دیتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں یہ رنگ ڈالتے ہیں اور یوں لوگوں کو کپڑوں کا رنگ کھلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو لال گلابی چیزیں اور مختلف شربت ملتے ہیں ان میں یہ کپڑے رنگنے والا کلر شامل کیا جاتا ہے، مگر ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شربت یا فلاں غذا میں نقلی کلر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹافیوں اور چاکلیٹوں کے بارے میں مجھے ایک دکاندار نے بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ فوڈ کلر پکڑتی ہی نہیں ہے، یہ صرف کپڑوں کا رنگ پکڑتی ہیں، اس لیے ان میں اور رنگ برنگے پاپڑوں میں کپڑوں کا رنگ استعمال کیا جاتا ہوگا۔ گھر میں پکائی گئی چیزیں کھانے میں ہی عافیت ہے۔ بہرحال بازار کے کھانے کھانے کے بجائے گھر میں پکائی جانے والی چیزیں کھانے میں ہی عافیت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی صحت کے لیے نقصان دہ طرح طرح کے رنگین چپس کھانے سے روکیے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی گلی سڑی ٹافیاں بنتے ہوئے دیکھے تو اسے الٹی ہو جائے، کیونکہ انہیں بناتے ہوئے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کے باعث ان پر کیڑے مکوڑے چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہم شوق سے ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ اگر انہیں بنتا ہوا دیکھ لیں تو ہمیں ان سے گھن آ جائے، کیونکہ انہیں بناتے وقت بنانے والوں کا پسینہ اور تھوک ان میں گر رہی ہوتی ہے، اور جہاں یہ چیزیں بنتی ہیں وہاں ارد گرد چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں صفائی ستھرائی پر توجہ دی جاتی ہوگی، مگر صفائی ستھرائی کا معیار نہ ہونے کے برابر ہے۔
دیگر چیزوں کی طرح کھانا بھی گھر ہی کا کھانا چاہیے کہ گھر کی خواتین جو کھانا بناتی ہیں انہیں خود بھی یہ کھانا ہوتا ہے اور بچوں کو بھی کھلانا ہوتا ہے، اس لیے ان کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ وہ کھانے کی چیزوں کو اچھی طرح دھوئیں اور صفائی رکھیں، تو یوں گھر کے کھانے کا معیار بنا ہوتا ہے۔ ہوٹلوں کے کھانے کا ٹیسٹ اگرچہ بہت اچھا ہوتا ہے مگر وہ غیر معیاری ہوتے ہیں۔ دیگر چیزوں کی طرح تیار گرم مسالے کا معاملہ بھی ہے کہ گرم مسالے ہے کہ جو پسے ہوئے ڈبے آتے ہیں ان میں خدا جانے کیا کیا چیزیں پسی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کھانوں میں تیار گرم مسالے ہے نہیں ڈالتے، وہ الگ الگ مسالے خریدتے، انہیں پیستے اور پھر استعمال کرتے ہیں۔ ہر کمپنی غلط چیز بناتی ہو یہ ضروری نہیں، مگر آج کل ملاوٹ اور دھوکہ دہی کا دور ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اتنی بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ہمارا سکون برباد ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے گا کہ جو یہ کہے میں صحت مند ہوں اور مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تقریباً سبھی لوگ پریشان ہیں، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشانی میں ہے تو کسی کو اس کی اولاد نے ستا کر رکھا ہوا ہے، کوئی بیمار پڑا ہے تو کسی کو قرضے نے جکڑا ہوا ہے، کسی کی رقم کوئی دبا کر بیٹھ گیا ہے تو کسی کے مالک مکان نے ناک میں دم کر رکھا ہے اور کسی کے پڑوسی نے اس کا جینا دھو بھر کیا ہوا ہے۔ تو یوں ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کی نیتیں اور کردار خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اچھے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھا کر دے۔ یاد رہے، اگر اپنا یہ ذہن بنا لیا جائے کہ اب ہم نے ملاوٹیں کرنے، گالیاں بکنے، جھوٹ بولنے، غیبتیں کرنے اور نمازیں قضا کرنے سے بچنا ہے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچنا ہے تو انشاءاللہ اچھائی پھیلے گی اور ہم اچھائی پھیلنے کا سبب بنیں گے۔ اس کی برکت سے دنیا میں بھی امن قائم ہوگا اور ہمیں قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ امن ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم سب مل کر دعوت اسلامی کو دنیا میں عام کر دیں اور ہر طرف سنتوں کی دھوم دھام کر دیں تو انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا، ورنہ بڑی بڑی باتیں کرنے اور اخباروں میں بیانات داغ دینے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ سوال: بڑھاپا آنے سے پہلے ایسا کیا کریں کہ بڑھاپے میں کم سے کم تکالیف کا سامنا کرنا پڑے؟ جواب: ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے۔ جوانی میں 20-22 سال تک دودھ پینا زیادہ مفید ہوتا ہے کہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ بچپن میں دودھ نہ پیتے ہوں۔ میں بچپن میں 1 روپے کا بھینس کا خالص دودھ لاتا تھا، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت پانی بھی ملاتے ہوں، مگر ہمارے سامنے دودھ دھوتے تھے اور دودھ پر جھاگ بنتی تھی۔ دودھ بیچنے والا جھاگ ہٹا کر دودھ ناپتے پھر جھاگ مفت ڈال دیتے تھے، حالانکہ جھاگ میں وزن نہیں ہوتا، بس اس سے خریدار پر ایک نفسیاتی اثر ہوتا تھا۔ اس دودھ پر ملائی کی ایسی تہ جمتی تھی کہ ابھی اسے یاد کریں تو منہ میں پانی آ جائے۔ ہمارے دور میں بھینسوں کے باڑے شہر میں ہوتے تھے، مگر جب آبادی بڑھی تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے بھینسوں کے باڑے بھینس کالونی منتقل کر دیے گئے۔ یہ صحیح کیا ہے، اس وقت اتنی خیانت نہیں تھی، مگر فی زمانہ خیانت بہت بڑھ گئی ہے۔ بہرحال جوانی میں دودھ پئیں، میدے، چکناہٹ اور مٹھاس والی چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ بڑھاپے میں صحت مند رہیں گے۔ سوال: ناریل کھانے اور اس کا تیل لگانے کے کیا فوائد ہیں؟ جواب: مصری یعنی چینی کی ایک قسم ہے، اس کے ساتھ ہر روز نہار منہ یعنی خالی پیٹ 1 تولہ کھوپرا کھانا بینائی کو قوت دیتا، پیٹ کو نرم کرتا اور بھوک بڑھاتا ہے۔ کھوپرے کا تیل سر میں لگانے سے بال بڑھتے ہیں اور یہ دماغ کے لیے بھی مفید ہے۔ سوال: کلیجی کھانے کے فوائد ہیں یا نقصان؟ اس حوالے سے آپ کے کیا تجربات ہیں؟ جواب: کلیجی اچھی چیز ہے، کھائی جاتی ہے،
اور حلال بھی ہے۔ کلیجی کولیسٹرول سے بھرپور ہوتی ہے، لہذا جس کو دل کے امراض ہوں یا کولیسٹرول لیول ہائی ہو وہ کلیجی کھانے سے بچے۔ کلیجی میں کاربوہائیڈریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، لہذا جسے گیس کی بیماری ہو وہ بھی اسے کھانے سے بچے۔ عموماً گائے، بکرے اور مرغی کی کلیجی کھائی جاتی ہے، مگر جسے یورک ایسڈ کا مرض ہو وہ ریڈ میٹ یعنی بکرے، گائے، بھینس یا اونٹ کا گوشت یا کلیجی کھانے سے بھی بچے۔ سوال: گرم موسم میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جواب: گرمیوں کے موسم میں پانی پینے پر دھیان دینا چاہیے۔ اس کے لیے پانی کی مقدار مقرر کر لیجئے، مثلاً 12ویں کی نسبت سے کم از کم 12 گلاس پئیں۔ چونکہ سخت گرمی کے سبب پسینے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے 12 گلاس پانی بھی ناکافی ہوں، لہذا خوب اچھی طرح پانی پیا جائے۔ 12 گلاس آدھے آدھے بھر کر نہیں بلکہ پورے بھر کر پینے ہیں۔ میرے پاس ایک پیالہ ہے، مجھے لگتا ہے اس پیالے میں 2 گلاس پانی آ جاتا ہوگا۔ میں اس پیالے کو بھر کر ایک وقت میں ایک بار پانی پی لیتا ہوں۔ افطار کے وقت 1.5-2 پیالے پانی پیتا ہوں، کھانے کے دوران بھی پانی پیتا ہوں، پھر غذاؤں میں بھی پانی ہوتا ہے۔ یوں میری پانی پینے کی عادت بنی ہوئی ہے۔ نیز مدنی مذاکرے سے فراغت کے بعد میں اسٹیمر بھاپ لینے والی مشین سے بھاپ بھی لیتا ہوں۔ یہ مشین بہت فائدہ مند ہے جو مجھے میرے بڑے بیٹے حاجی عبید رضا نے دی ہے۔ الحمدللہ مجھے بھاپ لینے کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ یوں پانی پینے کی طرح میری بھاپ لینے کی بھی عادت بن گئی ہے اور اب میں اس عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یاد رہے، اسٹیمر آٹومیٹک مشین ہے جو چلنے کے کچھ دیر بعد بھاپ دینا شروع کرتی ہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے اسٹیمر سے بھاپ لینے کا وقت مقرر کر لیجئے، مثلاً 5، 7 یا 10 منٹ تک منہ اور ناک کے ذریعے گرم بھاپ لیجئے۔ مقررہ وقت ختم ہوتے ہی یہ مشین خود بخود بند ہو جائے گی۔ جن سے ہو سکے وہ بھاپ لیا کریں۔ سوال: کوئی ایسی غذا بتائیے جسے کھا کر ہم سردیوں کے دنوں میں صحت مند رہ سکیں۔ جواب: مکتبۃ المدینہ کے رسالے میتھی کے 50 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ میتھی کے 50 مدنی پھول یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، جس کے 12 صفحات ہیں۔ اس رسالے میں میتھی کے فوائد، اس کے ذریعے دائمی قبض اور پیٹ کی بیماریوں کا علاج، کمر اور جوڑوں کے درد کا علاج، منہ کے چھالوں کا علاج اور میتھی کے قہوے کے مدنی پھول اور میتھی کے ذریعے مختلف بیماریوں کے علاج کا طریقہ کار بھی بیان کیا گیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے میتھی کے 50 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ سردیوں میں روزانہ کھانے کے بعد پانی سے میتھی دانے چھوٹا چمچ آدھا استعمال کر لینے سے سردیوں کی اکثر بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ البتہ ہر علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ میتھی دانے کسی کی طبیعت کے موافق نہ ہوں۔ سوال: خالی پیٹ میٹھا کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ نیز مٹھاس حاصل کرنے کے لیے سفید چینی کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال شبہ ملفوظات امیر اہل سنت کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے۔ جواب: خالی پیٹ کھجور کھانا مفید ہے، نیز یہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ معدے میں موجود ایک آنت ایسی ہے جو میٹھا قبول کرتی ہے، لہذا افطار میں کھجور کھائیے یا پانی پیجیے کہ پانی آنتوں کو کھولنے کے لیے بہترین کام کرتا ہے۔ اگر نیم گرم پانی میسر ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ خوشبودار اور کیمیکلز والے بازاری شربت پینے سے بچیے کہ ایسے شربت صحت کش یعنی صحت برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایسی چیزوں سے کافی دور رہتا ہوں، البتہ کبھی کبھار تھوڑا سا چکھ لیتا ہوں۔ اگر شربت پینا ہی ہے اور اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے تو دودھ میں 1-2 چمچ اصلی شہد ملا کر پی لیجئے
کہ یہ صحت بخش مشروب ہے، یا پانی میں لیمو نچوڑ لیجئے کہ یہ گرمی کا مفید اور بہترین شربت ہے۔ نیز میٹھا کرنے کے لیے سفید چینی کے بجائے شہد یا گڑ ڈال لیجئے، کیونکہ کیمیکل سے بنی ہوئی سفید چینی سے میں متفق نہیں ہوں کہ اس کے بہت نقصانات ہیں۔ نیز کہنے والوں نے اسے وائٹ پوائزن اور سویٹ پوائزن یعنی سفید زہر اور میٹھا زہر کہا ہے۔ لیکن یاد رہے، میں سفید چینی کو ناجائز نہیں کہتا، بلکہ ضرورتاً استعمال بھی کر لیتا ہوں۔ البتہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سفید چینی سے بچا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں میٹھی چیزوں میں سفید چینی کے بجائے گڑ استعمال کیا جاتا ہے۔ بالفرض گڑ میسر نہ ہو تو مجبوراً سفید چینی استعمال کی جاتی ہے۔ ہاں کبھی کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر سے کوئی میٹھا آئٹم آ جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال: کتنا میٹھا کھانے سے آنت کو تسکین ہوتی ہے؟ جواب: اس کی مقدار تو نہیں لکھی کہ کتنا میٹھا کھانے سے آنت کو تسکین ملتی ہے، مگر زیادہ دیر بیٹھے رہنے والوں کو میٹھا کم ہی کھانا چاہیے۔ اگر یہ میٹھا آنت کے بجائے نس میں چلا گیا تو آزمائش ہو جائے گی۔ ویسے بھی بلڈ شوگر کی بیماری بہت عام ہے۔ عموماً ہم لوگ زیادہ مشقت والے کام نہیں کرتے، لیکن جو مشقت والے کام کرتے ہیں ان کو میٹھا ہضم ہو جاتا ہے۔ مثلاً مزدوری کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے یا لوہار وغیرہ، یہ لوگ تو کڑاہی گوشت بلکہ کچا گوشت تک کھا جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیرون ملک پاکستان سے باہر کسی ملک کی بات ہے، میں ایک اسلامی بھائی کے گھر کھانے پر گیا تھا۔ انہوں نے کافی ساری مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ ان کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ میں یہ ساری مٹھائی اکیلا کھا لیتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی عمر 60 سال سے کم ہوگی۔ چونکہ ان کا لوہار کا کام تھا تو ان کی مٹھائی ہضم ہو جاتی ہوگی۔ سوال: اگر کوئی انسان موٹا ہے اور وہ پتلا ہونا چاہتا ہے تو وہ ایسا کون سا طریقہ اپنائے جس سے پتلا ہو جائے؟ جواب: اگر کوئی انسان موٹا ہے اور وہ پتلا ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروائے، کیونکہ بسا اوقات انسان اپنا وزن کم کرتے کرتے دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ انسان خود سے ہی اپنی غذا آہستہ آہستہ کم کر دے۔ مثلاً پہلے 2 روٹی کھاتا تھا تو اب 1/4 حصہ روٹی کا کھانا کم کر دے، اور اتنی غذا کھائے کہ کمزوری بھی محسوس نہ ہو اور کچھ نہ کچھ بھوک بھی باقی ہو۔ میٹھی، چکناہٹ اور میدے سے بننے والی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں عموماً صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یوں ہی جو چیزیں بدن میں وزن کو بڑھاتی ہیں، مثلاً آلو وغیرہ، یہ بادی چیزیں ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ٹھنڈی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ مشقت والا کام کرنے والوں کو عموماً پرہیز نہیں کرنا پڑتا۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا بھاری بھاری سامان اٹھا کر گاڑیوں میں لوڈنگ کرتے ہیں، انہیں عموماً کسی بھی چیز سے پرہیز نہیں کرنا پڑتا۔ ایسے لوگ لکڑی اور پتھر بھی کھائیں گے تو وہ بھی ہضم ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس طرح کے وزنی کام نہیں کرتے، صرف کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی چیز کو تیل میں تلا جاتا ہے تو وہ تیل اس چیز کو اپنے اندر ایک طرح سے کوٹنگ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہضم ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہضم نہیں ہو پاتا تو انسان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔